1971 کی جنگ اور سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم تحقیقات حمود الرحمان کمیشن نے کی تھی۔ اس کمیشن نے صرف جنگ کی ناکامی کے اسباب ہی نہیں بتائے بلکہ سیاسی، عسکری، انتظامی اور اخلاقی غلطیوں کو بھی بے نقاب کیا۔ نمبر 1، پاکستان کی سیاسی قیادت کی سنگین غلطیاں۔ کمیشن کے مطابق سقوط ڈھاکہ کی بنیادی وجہ فوجی نہیں بلکہ سیاسی تھی۔ مشرقی پاکستان میں سیاسی حقوق نہ دینا، الیکشن 1970 کے نتائج تسلیم نہ کرنا، اقتدار کی منتقلی میں تاخیر، یہ سب ایسے عوامل تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کی تحریک کو طاقت دی اور پس پردہ نفرت اور بیگانگی کو راسخ کر دیا۔ نمبر 2، فوجی حکمت عملی کی ناکامی۔ کمیشن نے تفصیل سے بتایا کہ فوجی قیادت مشرقی پاکستان کی جغرافیائی اور عسکری حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکی۔ بھارت کی مداخلت کا صحیح اندازہ نہ لگایا گیا۔ مشرقی پاکستان میں موجود بریگیڈ اور ڈویژن مستقل محاصرے میں تھے جنہیں مناسب سپلائی، پلاننگ یا فضائی مدد میسر نہ تھی۔ جنرل نیازی سمیت اعلی افسران کی منصوبہ بندی کو ناکافی اور بے ربط قرار دیا گیا۔ نمبر 3، فوجی افسروں کی اخلاقی کوتاہیاں۔ رپورٹ کی سب سے حساس حصے میں کمیشن نے کہا کہ کئی سینئر افسر بدعنوانی، کرپشن، لوٹ مار اور بد چلنی جیسے الزامات میں ملوث تھے۔ کچھ جگہوں پر عام شہریوں کے ساتھ غیر ضروری سختی، زیادتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ ان سرگرمیوں نے عوام کو فوج سے شدید متنفر کر دیا۔ نمبر 4، عوام کا دل جیتنے میں ناکامی۔ یہ نقطہ رپورٹ کا بنیادی محور تھا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ خود کو سیاسی، ثقافتی اور معاشی طور پر محروم محسوس کر رہے تھے۔ فوج نے وہاں عوامی دلوں میں جگہ بنانے کے بجائے زیادہ تر سخت کارروائیوں اور طاقت پر بھروسہ کیا۔ بنگالی عوام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ دو قومی سلوک کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، انٹیلیجنس کی ناکامی۔ رپورٹ کے مطابق ایجنسیوں نے عوام کے جذبات، مکتی بانی کی قوت اور بھارتی مداخلت کا درست اندازہ نہیں لگایا۔ اعلیٰ قیادت کو گمراہ کن اور غلط رپورٹیں بھی بھیجی جاتی۔ زمینی حقائق اور فوجی قیادت کی بریفنگ میں شدید فرق تھا۔ نمبر 6، بھارتی سازش اور مداخلت۔ کمیشن نے اعتراف کیا کہ بھارت 1960 کی دہائی سے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند گروہوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ مکتی بانی کی فوجی تربیت، اسلحہ اور بارڈر کراس آپریشن مکمل طور پر بھارت کی سرپرستی میں تھے۔ 1971 میں بھارت نے باقاعدہ جنگ کا فیصلہ اس وقت کیا جب پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ نمبر 7، جنگ بندی اور ہتھیار ڈالنے کے متنازع فیصلے۔ کمیشن کے مطابق اعلیٰ فوجی قیادت نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ بروقت نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ جنرل نیازی اور کچھ دیگر افسران نے جنگی حالات کو درست انداز میں نہیں سمجھا اور عملی حکمت عملی کمزور پڑ گئی۔ سیاسی مذاکرات کا دروازہ بہت دیر سے کھولا گیا۔ نمبر 8، کمیشن کی سفارشات۔ حمود الرحمان کمیشن نے سخت اقدامات تجویز کیے۔ بدعنوان اور ناکام فوجی افسران کے کورٹ مارشل، سیاسی عمل کی بحالی، فوج کا سیاست سے دور رہنا، مشرقی پاکستان جیسے حالات کی روک تھام کے لیے سویلین اداروں کی مضبوطی۔